جی عزیز دوستو السلام علیکم۔ آج ہم انتظار حسین کے ایک علامتی افسانے ہم سفر کے حوالے سے بات کریں گے، جو کہ ان کے افسانوی مجموعے آخری آدمی میں شامل ہے۔ یہ افسانہ دراصل ایک سفر کی کہانی ہے اور اس کا مرکزی کردار جو ہے اس کو وہ کہہ کر ظاہر کیا گیا ہے۔ وہ جو ہے ایک غلط بس میں سوار ہو جاتا ہے، اس کو معلوم نہیں ہو پاتا کہ وہ کس بس میں اور کس سمت میں جا رہا ہے اور اس کی منزل کیا ہے۔ اس کے دل میں بار بار یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ وہ زور سے کہہ دے کہ وہ ایک غلط سمت میں جا رہا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ بس جہاں بھی رکے گی وہ بس سے اتر جائے گا اور کسی اور بس میں سوار ہو جائے گا اور اپنی منزل کو پا لے گا، مگر وہ دل کی بات زبان پر نہیں لا پاتا اور بہت دور تک غلط سمت میں سفر کرتا رہتا ہے۔ بس میں مختلف انداز کے لوگ سوار ہوتے ہیں، ایک دبلا پتلا لڑکا، ایک ادھیڑ عمر کا آدمی، ایک خالد نام کا شخص، ایک نعیم نام کا شخص، شریف کالیہ نام کا ایک شخص ہے، ایک میلی صدری والا آدمی ہے، خان صاحب ہے، مونچھوں والا آدمی ہے، داڑھی والا شخص ہے، ڈرائیور ہے اور کنڈکٹر ہے۔ یہ سارے کردار اس بس میں موجود ہیں، لیکن یہ ایک دوسرے کو نہیں جانتے، یہ ایک دوسرے سے غیر مانوس ہیں۔ وہ نام کا جو کردار ہے وہ غلطی سے جس بس میں سوار ہوا ہے وہ بس ماڈل ٹاؤن کی جانب رواں دواں ہے۔ وہ بہت پریشان ہے کیونکہ اس کی منزل ماڈل ٹاؤن نہیں ہے۔ اس بس میں موجود بہت سے مسافر کمزور قوت فیصلہ کے باعث غلط بس میں سوار ہو گئے۔ اسی طرح جب بس رکتی ہے تو ہجوم کے باعث بہت سے اندر والے مسافر دھکا لگنے کے باعث باہر چلے گئے اور کچھ باہر کے لوگ اندر داخل ہو گئے۔ اسی باعث بیشتر مسافر جو ہیں وہ پریشان تھے، مضطرب تھے، ذہنی انتشار کا شکار تھے۔ مسافر کا غلط بس میں سوار ہونا اور بس کا غلط سمت میں سفر کرنا دراصل ایک علامت ہے۔ علامت کس چیز کی ہے؟ اب ذرا آپ انتظار حسین کی کہانیوں کی جو خصوصیات ہیں اس میں ایک یہ ہے کہ وہ تقسیم برصغیر کے واقعات کو اپنے افسانوں میں بیان کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ سفر کو جو اپنے کہانیوں کا موضوع بناتے ہیں۔ اب ذرا ہم تقسیم برصغیر کے منظرنامے پر نگاہ ڈالیں اور اس واقعات کو ایک بار دوبارہ اپنے ذہن میں تازہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ تقسیم کے وقت کروڑوں ہندوستانی اور پاکستانی جو تھے وہ اپنی منزل کی طرف رواں ہوئے، یعنی ہندوستان اور پاکستان کے نام پر دو ملک تقسیم ہو گئے اور بہت سے لوگوں نے ہجرت کی۔ ان میں بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو اپنے گھر بار کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے تھے، لیکن کمزور قوت فیصلہ کے باعث وہ درست فیصلہ نہ کر پائے اور اپنے گھر بار چھوڑ کر وہ ایک نئی منزل کی طرف رواں دواں ہو گئے اور یوں وہ منزل سے محروم رہ گئے۔ وہ چاہتے تو درست فیصلہ کر سکتے تھے لیکن وہ فیصلہ نہ کر سکے اور منزل سے محروم ہو گئے۔ یعنی بس جو ہوتی ہے وہ کوئی بھی غلط نہیں ہوتی، بس مسافر جو ہے وہ ایک غلط بس میں سوار ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جب انسان درست منزل کا انتخاب نہیں کر پاتا تو وہ بھٹکتا رہتا ہے اور تڑپتا رہتا ہے۔ تو ایک اقتباس نہیں بلکہ ایک جو مسافر جس کو وہ کہہ کر ظاہر کیا گیا ہے اس کی جو ذہنی کیفیت ہے اس کو ذرا سماعت کیجیے گا کہ کس طرح وہ اضطراب کا شکار ہے۔ ایک اسی افسانے میں وہ کہتا ہے، بس کوئی غلط نہیں ہوتی ہے، بسوں کے تو راستے اور اسٹاپ مقرر ہیں۔ وہ اپنے کندھے پر سر رکھ کر سونے والے ہم سفر کو دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ کیا ہم سفر ہے، کیونکہ وہ تو غلط بس میں سوار ہے اور سونے والا صحیح بس میں ہے۔ پھر وہ دونوں ہم سفر کہاں ہوئے؟ تو میرا کوئی ہم سفر نہیں ہے، مگر وہ کہاں جا رہا ہے؟ وہ پوچھتا ہے، کیونکہ بھائی واپس جانے والی بس ملے گی، ملے نہ ملے ایسا ہی ہے، وقت تو ختم ہو گیا۔ یہ سوچ کر اس کا دل بیٹھنے لگتا ہے کہ وقت ختم ہو گیا، جو موقع ملا تھا وہ ہم نے کھو دیا، اب بھٹکنا شرط ہے۔ حامد رضا صدیقی اپنے پی ایچ ڈی کے تحقیقی مقالے میں جس کا عنوان ہے انتظار حسین کی افسانہ نگاری کا تنقیدی مطالعہ میں لکھتے ہیں، اس کہانی کے تانے بانے کو انتظار حسین نے بس کے سفر کے سہارے سے تیار کیا ہے کہ اگر مسافر اپنی صحیح منزل کا انتخاب نہ کر سکے تو پھر اس کو ساری زندگی اس کی منزل نہیں ملتی۔ چنانچہ تقسیم برصغیر کے وقت جو لوگ صحیح فیصلہ نہ کر پائے تو انہیں ساری عمر بھٹکنا پڑا، جس طرح ایک ہی بس میں سوار مسافر جو درست فیصلہ نہ کرنے کے باعث اپنی منزل کو کھو رہا تھا اور ایک مسافر وہ تھا جو درست فیصلہ کرنے کے باعث اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھا۔
مگر وہ نام کا جو مسافر تھا وہ کمزور قوت فیصلہ کے سبب منزل سے محروم رہ گیا، اور یوں ایک ہی بس کے مسافروں کی منزل بھی ایک نہ رہی، چنانچہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہم سفر نہ ہوئے۔ اس کے علاوہ اگر ہم اس افسانے میں دیکھیں تو اس میں ہمیں انتظار حسین کا جو وجودیت کا فلسفہ ہے وہ بھی نظر آتا ہے کہ آج کا جو انسان ہے وہ اپنی شناخت اور اپنی آئیڈینٹی کھو چکا ہے، وہ اپنی منزل سے محروم ہے، کیونکہ انتظار حسین نے مرکزی کردار کو وہ کہہ کر مخاطب کیا ہے، اس کا نام ظاہر نہیں کیا۔ وہ اپنا وجود کھو چکا ہے، اسی باعث وہ مضطرب بھی ہے اور ذہنی انتشار کا شکار بھی ہے، اور وجودی شناخت کا بحران اور کمزور قوت فیصلہ اور اسی کمزور قوت فیصلہ کے باعث اپنی منزل کو کھو دینا اس افسانے کا بنیادی موضوع ہے۔ لیکن اگر ہم اس افسانے کو اپنی عام زندگی کے تناظر میں دیکھیں تو بعض مرتبہ انسان کے سامنے جو ہے وہ فیصلہ کرنے کے لیے اور درست اور غلط کے انتخاب کے لیے جو ہے وہ آپشن ہوتا ہے کہ وہ ہاں یا نہ کہہ دے اور صحیح اور غلط کا فیصلہ کرے، لیکن انسان کے اندر قوت فیصلہ کی کمی ہوتی ہے، وہ درست وقت پر درست فیصلہ نہیں کر پاتا، اور جب وقت گزر جاتا ہے تو پھر وہ سوائے افسوس کے اور پچھتاوے کے کچھ نہیں کر پاتا۔ جیسے منیر نیازی نے اپنی مشہور نظم میں کہا تھا کہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں، کوئی بھی بات کہنی ہو، کوئی وعدہ نبھانا ہو۔ تو دراصل یہی سارا جو ہے منظرنامہ ہمیں اس افسانے میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ شکریہ۔